کیا دنیا میں انسانوں کو غلام بنانے کا نظام ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ جو بچے ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کیا وہ بھی بیچ دیے جاتے ہیں؟ کیا بچوں کو کھایا بھی جاتا ہے؟ انڈونیشیا میں نوزائیدہ بچہ کتنے کا بکتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ کون ان بچوں کو خریدتا ہے؟ کیا پاکستان میں بھی بچوں کی خرید و فروخت کا گندا دھندا ہوتا ہے؟ کیا اسقاط حمل سے حاصل شدہ غیر مکمل بچے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور چین کے ہوٹلوں کو بھیجے جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور دنیا میں انسانوں کی خرید و فروخت اور انہیں غلام بنانے کا نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ آج بھی انسانوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اور انہیں غلام بنایا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے مابین غلامی کے حوالے سے فرق صرف اتنا ہی پڑا ہے کہ پہلے غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے کھلے عام منڈیاں لگا کرتی تھیں اور اب یہی کاروبار خفیہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا، زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ تو یہ بات 100% درست ہے کہ انسانوں کو آج بھی مختلف مقاصد کے لیے غلام بناتے ہیں، اور اس امر کا تازہ ترین ثبوت ہمیں انڈونیشیا سے دستیاب ہوا ہے، جہاں پولیس نے بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے ایک بین الاقوامی گروہ کا انکشاف کیا ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق اس گروہ نے مبینہ طور پر سن 2023 سے لے کر اب تک کم از کم 25 انڈونیشیائی نوزائیدہ بچوں کو سنگاپور میں فروخت کیا ہے۔ پکڑے گئے ملزمان سے تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ نہ صرف انڈونیشیائی نوزائیدہ بچے خریدے جا رہے تھے، بلکہ انڈونیشیائی ماؤں کے پیٹوں میں موجود بچوں کی بکنگز بھی کی جا رہی تھیں۔ حکام نے رواں ہفتے انڈونیشیا کے شہروں پونٹیاناک اور ٹانگیرانگ میں اس گروہ کے 13 ارکان کو گرفتار کیا ہے اور 6 بچوں کو بازیاب کروایا ہے جو اسمگل کیے جانے والے تھے۔ یہ سب بچے 1 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ ویسٹ جاوا پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کرمنل انویسٹیگیشن سوروان نے بتایا ہے کہ بچوں کو پہلے پونٹیاناک میں رکھا گیا تھا اور سنگاپور بھیجنے سے قبل ان کی امیگریشن دستاویزات کا انتظام بھی کیا جا چکا تھا۔ پولیس کے مطابق اس گروہ کا مبینہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایسے والدین یا حاملہ ماؤں کی نشاندہی کرتے جو یا تو کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر اپنے بچے کی پرورش نہیں کرنا چاہتے تھے یا شدید افلاس کے باعث ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے خواہش مند خاندانوں سے رابطے کے لیے واٹس ایپ اور فیس بک جیسی سماجی رابطے کی ویب سائٹس استعمال کی جاتی۔ ویسٹ جاوا پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کرمنل انویسٹیگیشن سوروان نے کہا کہ کچھ بچوں کو خریدنے اور انہیں بیرون ملک اسمگل کرنے کے معاملات تو اسی وقت ہی طے کر لیے جاتے تھے جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے، یعنی بچوں کو پیدائش سے قبل ہی فروخت کر دیا جاتا تھا۔ سوروان کے مطابق جب بچے کی پیدائش ہوتی تو اس کے اصلی والدین کو زچگی کے اخراجات ادا کیے جاتے، پھر بچے کا معاوضہ ادا کیا جاتا اور بچہ ان سے لے لیا جاتا۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ اس گروپ کے ارکان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ کن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور آیا وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں۔ پھر کچھ ایسے افراد بھی اس گروہ کا حصہ تھے کہ جو پیسوں کی ادائیگی کے بعد حاصل کیے جانے والے بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر ایسے جعل ساز بھی اس گروہ کا حصہ تھے جو اسمگلنگ کی غرض سے خریدے جانے والے ان بچوں کے خاندانی کارڈز اور پاسپورٹس جیسے سول دستاویزات کی تیاری کا کام کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ماؤں سے چھینے جانے کے بعد بچوں کو 2 سے 3 ماہ تک ان کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے حوالے کر دیا جاتا، جس کے بعد انہیں جکارتا اور پھر پونٹیاناک بھیج دیا جاتا، جہاں ان کے پیدائشی سرٹیفکیٹس، پاسپورٹس اور دیگر مطلوبہ دستاویزات تیار کیے جاتے۔ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ان بچوں کو 1,10,00,000 سے 1,60,00,000 انڈونیشین روپیہ میں فروخت کیا جاتا۔ انڈونیشیا میں روپیہ ہی چلتا ہے، پاکستانی نہیں۔ انڈونیشیا کا جو روپیہ ہے وہ انڈونیشین روپیہ کہلاتا ہے۔
واضح رہے کہ ایک امریکی ڈالر میں 16,000 سے زائد انڈونیشی روپے ملتے ہیں، تو بچوں کی خرید کے بدلے ادا کردہ رقوم فی بچہ 1,000 امریکی ڈالر سے بھی کم تھی۔ گرفتار شدہ افراد نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے گروہ نے کم از کم 12 بچوں اور 13 بچیوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک فروخت کیا، اور ان میں سے زیادہ تر بچے انڈونیشیا کے صوبے مغربی جاوا کے مختلف شہروں سے خریدے گئے تھے۔ پولیس اب یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا یہ بچے سنگاپور میں بے اولاد جوڑوں کو دیے جا رہے تھے یا انہیں جسم فروشی یا کسی اور مجرمانہ مقصد کے لیے خرید کر سنگاپور بھیجا جا رہا تھا۔ پولیس حکام نے میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ان بچوں کے اعداد و شمار سے متعلق تحقیقات کو جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ کتنے بچوں کو کہاں بھیجا گیا ہے، انہیں کب، کیسے اور کس کی مدد سے لایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا پتہ لگانے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ انہیں کن لوگوں نے گود لیا ہے یا ان بچوں کو کن لوگوں نے خریدا ہے اور اس کے عوض کتنی رقم ادا کی ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خریدے گئے بچوں کی قومیت بھی تبدیل کی گئی۔ انڈونیشیا کی پولیس اس وقت انٹرپول اور سنگاپور کی پولیس سے رابطے میں ہے تاکہ انسانی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کے ان ارکان کو گرفتار کیا جا سکے جو اب بھی بیرون ملک موجود ہیں اور ان بچوں کے خریدار ہیں۔ حکام کے مطابق بچوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ان کے علم میں یوں آیا کہ کچھ والدین کو ان کے بچوں کی خریداری کے عوض رقوم ادا نہیں کی گئی اور انہوں نے ہی اس معاملے کی اطلاع پولیس کو فراہم کی۔ ناظرین، انڈونیشیا میں اسقاط حمل یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کو ضائع کرنا غیر قانونی ہے، جبکہ صرف ہنگامی طبی حالات اور ریپ کے نتیجے میں حمل قرار پانے کی صورت میں ہی اسقاط حمل کی اجازت دی جاتی ہے۔ بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ اکثر سستے زچگی کلینکس، یتیم خانوں یا سماجی پناہ گاہوں کے طور پر سامنے آتے ہیں جو بظاہر کمزور خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ کلینکس یا شیلٹر ہومز ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو شروع میں ہمدردانہ لگتی ہے، جیسے آپ ہماری مدد سے اپنے بچے کو جنم دے سکتے ہیں اور اپنے بچے کو گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ پیسے پیش کرتے ہیں اور بچوں کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ اگرچہ انڈونیشیا میں فروخت ہونے والے بچوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، لیکن انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے بارے میں جمع شدہ اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رجحان مستقل طور پر بڑھ رہا ہے۔ سن 2020 میں اس نوعیت کے 11 کیسز درج کیے گئے، جبکہ سن 2023 میں غیر قانونی طور پر بچے گود لینے کی آڑ میں بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ سے متعلق 59 مقدمات کا اندراج ہوا تھا۔ جاوا میں فی بچہ قیمت 1,19,00,000 انڈونیشیائی روپے سے 1,15,00,000 انڈونیشیائی روپے کے درمیان ہے، جبکہ جزیرہ بالی میں فی بچہ قیمت 2 کروڑ انڈونیشیائی روپے سے 2,60,00,000 انڈونیشیائی روپے تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ بچوں کی قیمت ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر لگائی جاتی ہے، یعنی بچے نہ ہو گئے کوئی مصنوعات ہو گئیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کی حکمرانی ہے، یعنی پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ تو دنیا میں موجود طبقہ امراء کے لیے قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیسہ سب قانونی جکڑ بند توڑ ڈالتا ہے، پیسے والا جہاں جب جو جی چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کے غریب ممالک دنیا کے امیر ممالک کے لیے ایک پلے گراؤنڈ کی طرح ہیں، اور اس طرح انسان کا استحصال کیا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ہر سال بڑی تعداد میں نوزائیدہ بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹوں میں موجود بچے بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ بارہا ایسے واقعات منظر عام پر آئے ہیں اور وقتی طور پر بہت شور مچایا جاتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر اس گھناؤنے جرم کے خاتمے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا جاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے اور جرائم پیشہ گروہ اس مکروہ دھندے کے ذریعے پیسہ بنائے چلے جاتے ہیں۔ کئی برس پہلے سیالکوٹ میں ایک بین الاقوامی NGO کے اہلکاروں کو غیر قانونی اسقاط حمل کرنے اور نتیجے میں حاصل شدہ نامکمل بچوں کو ہانگ کانگ، سنگاپور، چین اور تھائی لینڈ کے ان ہوٹلوں کو بھجوائے جانے کا خوفناک انکشاف ہوا تھا جو اپنے گاہکوں کو یہ انسانی اجزاء پکا کر یا اسی حالت میں کھانے کے لیے پیش کرتے تھے۔ ناظرین، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا
اسے جنین کہا جاتا ہے، اور جنین کا قتل جو ہے وہ بھی ایک سنگین جرم ہے، جو کہ قتل جنین کے تحت جس کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اور جنین کو کھائے جانے کا ہمارے یہ پیلے جو ممالک ہیں، جو یلو ریسز ہیں، ان کے ممالک میں یہ عام رواج ہے۔ ایسا رواج ہے جو کہ اب خفیہ طور پر جاری ہے، اور دنیا بھر سے جو امراء وہاں پہ آتے ہیں، ہوٹلز ان کو خفیہ طور پر یہ ڈشز پیش کرتے ہیں، اور در حقیقت بچوں کو نہ صرف اغوا کر کے غلام بنائے جانے کا سلسلہ دنیا بھر میں خفیہ طور پر جاری ہے، بلکہ یہ آدم خوری بھی ایک تسلسل کی صورت میں اب تک موجود ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سب کی تحقیقات کون کرے گا؟ کون نسل انسانی کے خلاف کیے جانے والے ان سنگین ترین جرائم میں ملوث گروہوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گا، یا یہ مکروہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس سب کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات موجود ہوں تو انہیں بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔